بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے گھروں میں خوشگوار ماحول کیسے بنے۔ ہر میاں بیوی یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر کا ماحول خوشگوار ہو اور اس کے اندر لڑائی جھگڑے وغیرہ نہ ہوں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے، محبت بھرا ماحول ہو۔ تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ جو میاں بیوی ہیں وہ مسکرانے کی عادت کو اپنائیں اور مسکراتے رہا کریں، تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں۔ مسکرانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور مسکرانے کے اوپر دعوت اسلامی میں اس کے ماحول میں بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اور جب میں بہاولپور آیا عقیدہ ختم نبوت کورس کرنے، تو یہاں پر ایک صاحب نے باقاعدہ مسکرانے پر، اچھا مسکرانے پر ایک مجلس میں 200 روپیہ تک ایک بندے کو انعام دیا، یعنی کہ جو زیادہ اچھا مسکرائے گا اسے انعام دیا۔ اور یہ ایک بہت بڑی خرابی بھی ہے کہ انسان کبھی نہ مسکرائے اور وہ بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ ہی رہے، تو کوئی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا، کوئی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ جب مولوی حضرات کسی دنیا دار عہدے دار کے پاس اپنے کام کے لیے جاتے ہیں تو وہ ان کے بار بار چکر لگواتے ہیں، کیونکہ ان کو ملنے تک کا ڈھنگ نہیں آتا۔ یہ نبی کی سنت مسکرانے کو بھول جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کا ماحول خوشگوار ہو تو وہ مسکرائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اسی کی ضد ہے، یعنی کہ ناراض ہونا، گال پھلا لینا، منہ پھلا لینا، غصے کی حالت میں رہنا، کسی سے بات نہ کرنا، تو یہ عادت چھوڑ دیں۔ بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جانا، تو یہ جو چیز ہے یہ گھر کی خوشیوں کو تباہ کر دیتی ہے، محبت کو تباہ کر دیتی ہے۔ ناراض ہونے کی عادت کو ترک کر دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے ناراض نہ ہوئے، بلکہ جب شریعت کا معاملہ ہوتا تھا، دین اسلام کا معاملہ ہوتا تھا، تو تب ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے کا اظہار فرماتے تھے۔ اس کے اوپر مثال سماعت فرما لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک میں ایک گنوار نے، ایک دیہاتی نے چادر ڈال کر زور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن کو دبایا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر خراش آ گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا، اسے کچھ نہ کہا، کیونکہ یہاں پر اپنی ذات کی بات تھی۔ اور اس نے کہا کہ مجھے وہ دیجئے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عطا بھی کیا۔ تو اس موضوع پر کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو اس کو نبی پاک نے انعام سے بھی نوازا اور اس کو دیا بھی، اور جب بات ہوتی کہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ جاتے، ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا، ان کے گردن کی رگیں پھول جاتی۔ جیسے کہ ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، تو اس کے بہت زیادہ سفارشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس کو سزا نہ دی جائے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آئے اور فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی تو اسے بھی میں یہ سزا دیتا۔ تو اس قسم کا ہونا چاہیے کہ یعنی اپنی ذات کا جب معاملہ ہو تو معاف کر دینا چاہیے، جب اللہ رسول کے دین کی بات ہو، جب شریعت کی بات ہو تو تب معاف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دو باتیں ہو گئی، مسکرانا اور ناراض نہ ہونا۔ اور اب تیسری بات بیان ہو رہی ہے کہ جب شوہر گھر میں آئے تو بیوی بھاگ کر جا کر دروازہ کھولے، شوہر سے پوچھے کیا میں آپ کے لیے پانی لاؤں، کیا میں آپ کے لیے چائے لاؤں، شوہر کو خوش آمدید کہے، ویلکم کہے، مرحبا کہے۔ تو جب اگر شوہر غصے کی حالت میں بھی گھر آیا ہے تو چائے پانی پیش کرنے کی وجہ سے اس کا غصہ جاتا رہے گا، اس کی دن بھر کی تھکاوٹ جاتی رہے گی۔ اور شوہر کے لیے بھی ہے کہ وہ ہر کام جو ہے وہ حکم ہی نہ لگاتا رہے، خود بھی کیا کرے۔ جیسے کہ گھر میں موجود ہے تو وہ ایک آدھا برتن دھو دیا کرے، گھر کا کوئی کام کر دیا کرے، تو اس سے وہ چھوٹے باپ کا بیٹا نہیں بن جائے گا، اس سے عزت گھٹ نہیں جائے گی بلکہ اس کی عزت بڑھ جائے گی، اور اس کی بیوی کا دل خوش ہوگا کہ میرا شوہر میرے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا کرے گا اپنی بیوی کے سامنے تو اس کی عزت بڑھے گی اور اس کو وہ کام کرنا بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کی بیوی اس کو روک دے گی کہ یہ کام میں خود کر لیتی ہوں، آپ رہنے دیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جوتا مبارک خود درست کر لیتے، مرمت کر لیتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آٹا تک گوندھ کے دے دیتے تھے۔ تو اس طرح کرنے سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو حکم لگائے جانا کہ یہ کر لو، وہ کر لو، ایسے کر لو، ایسے نہ کرو، یہ کرتے رہو، تو اس طرح سے وہ کام تو کر لیں گی مگر ان کے دل میں آپ کی عزت، آپ کی محبت وہ کم ہوتی جائے گی۔ تو جو کام ہے وہ خود کریں، اگر کوئی چیز اٹھانی ہے تو خود اٹھا لیں، اگر کسی جگہ رکھنی ہے تو خود رکھ لیں، تو اپنے جسم کو حرکت دیں، تو اس سے آپ کی بیوی آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور وہ آپ کو جو کام آپ کر رہے ہیں اس سے منع کر دے گی، روک دے گی۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں اگر ان کے سامنے ان کا شوہر جگ سے پانی ڈال کر بھی پیے تو وہ اپنے شوہر کو کہتی ہیں کہ میں کس لیے ہوں، میں خود آپ کو ڈال کر دیتی ہوں۔ تو اس طرح کا جب آپس میں محبت بہت زیادہ ہو تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ کام نہ کرنے کے قابل بھی ہوں تو تھوڑی سی حرکت کریں گے تو وہ آپ کو اس سے روک دیں گی اور خود کام کریں گی، اور وہ خدمت جو ہے وہ اچھے دل سے، خوش دلی کے ساتھ کریں گی اور محبت کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ اور حکم کرنے سے اس میں کوئی زیادہ عزت نہیں بنتی، تو اپنے کام خود کرنے چاہیے، دوسروں سے نہیں کروانے چاہیے، خود اپنے جسم کو حرکت دی جائے۔ اگر کوئی چیز کسی جگہ پہنچانی ہے تو خود پہنچائی جائے، خود لے کر آئی جائے، دوسرا بندے کو آواز دینا کہ وہ کوئی کام کر رہا ہو اپنا کام چھوڑ کر آئے، پھر آپ کی بات سنے، پھر آپ کا کام کرے، پھر وہ واپس جائے، پھر اپنا کام شروع کرے، تو اس طرح سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، غصہ آتا ہے۔ تو ایسا نہ کرے، بلکہ جو انسان عاجزی کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے تو اللہ اس کے
جو اس کی مخلوق ہوتی ہے یعنی کہ اللہ کی مخلوق ہوتی ہے اس کے دل اس بندے کی طرف پھیر دیتا ہے، اور وہ مخلوق جو ہے اس بندے کی عزت کرتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تن آسانی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، جو کام نہ کرنے کی عادت ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔